کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، لیکن افسوس صد افسوس ان سعودیوں کی بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حرمت کو پامال کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جہاں جبریل بھی باادب حاضری دیتے ہیں، اس بارگاہ میں گاڑیوں کے ساتھ پھرنا، گاڑیوں کے ساتھ گھومنا، یہ بے ادبی اور یہ گستاخی کا مظاہرہ۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کے صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 ملائکہ شام آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کے صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں اور دوبارہ حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، لیکن دوبارہ حاضری کا موقع میسر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، ہم بھول گئے ہیں کہ یہ وہ ارض مقدس ہے، یہ وہ حرم پاک ہے کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اٹھاتا ہے، یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں صفائی کرنے والے مور کے پنکھوں کو ترک سلاطین اپنی دستاروں میں سجانا اپنے لیے ترے امتیاز سمجھتے تھے، اور آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی جیسے جلیل القدر صحابہ کو اللہ یہ حکم ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اگر کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ صحن پاک ہے کہ اس صحن پاک کو اپنی پلکوں سے صاف کرنا اور اپنے آنسوؤں سے غسل دینا اس شاکان رسول اپنے بخت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ ارض مقدس ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش کی طوفان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ دوستو، جب سعودی عربیہ کی اس بے ادبی اور گستاخی پر کچھ لوگوں نے بات کی، کچھ لوگوں نے کلام کیا، آگے سے کچھ لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ یہ تو مسجد نبوی شریف کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو بیرونی حصہ ہے، اور اس میں گاڑیوں کے ساتھ جانا بے ادبی تو نہیں ہے، وہاں اس انداز سے جانا بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے، پہلے آپ تھوڑی تحقیق کر لیتے، اس کے بعد میں بات کرتے، اس طریقے کی بات کی گئی۔ لیکن میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلائے دیتا ہوں کہ ترکوں نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنی تھی تو پورے عالم اسلام میں سے اس فن کے ماہرین کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، اور استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا، اور ترک حکومت نے یہ فرمان جاری کیا کہ فن تعمیر کے ماہرین اپنے ہونہار بچوں کو اس فن میں اس قدر ماہر اور بے مثل اور بے مثال اور یکتا بنا دیں کہ ہر طریقے کا عمارت سازی کا کام ان کو آنا چاہیے، اور ترک حکومت اپنی ذمہ داری پر ان بچوں کو حافظ بنائے گی، عالم بنائے گی، قاری بنائے گی، گھڑ سواری اور شہ سواری سکھائے گی، تلوار بازی اور تیر اندازی سکھائے گی۔ 25 سال کے طویل عرصے کے بعد ایک جماعت تیار ہوئی جو بعمل حافظ، قاری اور عالم تھے، اور ساتھ ہی میں فن تعمیر میں مہارت رکھتے تھے، اور جب انہوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تو کچھ اس طریقے سے کی کہ باوضو ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے، درود پاک کا ورد کرتے کرتے، درود پاک پڑھتے پڑھتے کوئی پتھر تراشنا ہوتا، اس کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی تو مسجد نبوی کے حدود کے باہر نہیں بلکہ مدینہ شریف کے حدود کے باہر لے جا کر کے اس پتھر کو توڑا جاتا، اس کو تراشا جاتا، اور تراشنے کے بعد میں پھر جب اس پتھر کو لایا جاتا تو جس ہتھوڑے کے ذریعے اس پتھر کو نصب کیا جاتا، لگایا، اس ہتھوڑے پر بھی کپڑا لپیٹ لیا جاتا تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور یہ اہتمام اور یہ سارا معاملہ اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا، میرے صاحب، میرے داتا آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے یہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی،
یوں روضہ مبارکہ کی تعمیر مکمل کی گئی، مسجد نبوی کے اطراف کا یہ صحن پاک تعمیر کیا گیا، جس کو دیکھ کر کے، جہاں گاڑیاں لے جاتے ہوئے دیکھ کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہاں گاڑیوں کے ساتھ جانا بے ادبی نہیں ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی جنہوں نے ریلوے لائن بچھوایا تھا مدینہ شریف میں، اور پھر جب تیار ہوئی اور وہ انجن کوئلے سے جو چلتا تھا آواز پیدا ہوئی، جب اس کی آواز پیدا ہوئی تو سلطان عبد الحمید بچوں کی طرح رونے لگے اور کنکریاں اٹھا کر کے اس انجن کو مارنے لگے اور کہتے تھے کہ یہ انجن تیری اتنی جرت کہ تو میرے آقا کے شہر میں اتنی بلند آواز کرے، آواز اپنی اونچی کرے، اتنی لاگت لگنے کے بعد، اتنی محنت ہونے کے بعد اس ریلوے لائن کو بند کر دیا گیا اور وہ انجن آج بھی مدینہ شریف میں کھڑا ہے۔ امام مالک جن کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، کبھی بھی مدینہ شریف کے حدود میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کے نہیں چلے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مالک کی اتنی جرت کہ وہ اپنے آقا کے شہر میں سواری پر سوار ہو کر کے چلے۔ وہ تمام ترک سلاطین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ اور اسی صحن پاک میں صفائی کے لیے استعمال ہوتے تھے، جب وہ گھس جاتے تھے تو ترک سلاطین ان کو منگوا کر کے اپنی دستاروں میں سجانا ترے امتیاز سمجھتے تھے۔ اور پھر یہ صحن پاک کیا اتنا لمبا ہے کہ یہاں پیدل چل کر کے نہیں جایا جا سکتا؟ جایا جا سکتا ہے، اتنا لمبا بھی نہیں، اتنا طویل بھی نہیں ہے۔ پھر یہ امتیازی سلوک کیوں؟ پھر ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں؟